صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. چشتیہ بہاول نگر میں ایک اور احمدیہ مسجد کے مینار شہید کر دیے گئے. افسوسناک خبر. چشتیہ بہاول نگر میں احمدیہ مسجد کے مینار شہید کر دیے گئے. صحیح اسلام اور ملاقات دجل و فریب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے اور ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں. صحیح اسلام اور ملاقات دجل و فریب. احمدیوں پر ریاستی حمایت یافتہ ظلم و ستم کا ایک اور بھیانک واقعہ رات کے وقت کیا گیا. 30 ستمبر 2025 رات 12 سے 2 کے درمیان بہاول نگر پنجاب پاکستان میں پولیس نے علماء کے دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے چک 11 فورڈوا میں احمدی مسجد کے مینار منہدم کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چشتیہ بہاول نگر میں احمدیہ مسجد کے مینار شہید کر دیے گئے. ایمان یا انسانیت کا امتحان، اسلام کا پیغام، امن، عدل اور احترام عبادت گاہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں صحیح سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے. جی ضرور. چشتیہ ضلع بہاول نگر سے ایک بار پھر وہی دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے. ایک اور احمدیہ مسجد کے مینار منہدم کر دیے گئے. ایک بار پھر اسلام کے نام پر ظلم کی وہ تاریخ دہرائی گئی جس سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رو رہی ہوں گی. سوال یہ نہیں کہ مینار گرا دیے گئے، سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر مسجدیں گرانے والے کون ہیں اور کس اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی یا ملا کے گھڑے ہوئے اسلام کی؟ اسلام کا اصل پیغام امن، عدل اور عبادت کی آزادی. قرآن کریم کا پیغام بالکل واضح ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَاعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. سورۃ الحج 40. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے معبد اور مسجدیں سب منہدم کر دی جاتیں. یعنی اللہ کی نظر میں ہر وہ جگہ محترم ہے جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے. پھر وہ لوگ جو اللہ کے نام پر بنائی گئی مسجد کے مینار گراتے ہیں وہ دراصل اللہ کے کلام کے انکاری ہیں. یہ عمل اسلام نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے. یہ آیت صاف اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے عبادت گاہوں کی حرمت قائم رکھی ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب کی ہو. تو پھر احمدی مسلمانوں کی مسجدیں منہدم کرنا کون سا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں بلکہ صریح شرک، ظلم اور فساد ہے. ملا کا اسلام اور قرآن کا اسلام. آج کے بعض مذہبی رہنما اسلام کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں. یہ وہی طبقہ ہے جو اقتدار، شہرت اور چندے کے نشے میں قرآن کے نام پر نفرت اور تشدد بیچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علماء کے بارے میں فرمایا، آخر زمانہ میں ایسے علماء آئیں گے جو فتنے کو پھیلائیں گے، ان کے فتنہ سے بچو. مشکو شریف. یہ ملا کا اسلام وہ ہے جس میں مسجدیں گرائی جاتی ہیں، کلمہ گو کو کافر کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سیاست ہوتی ہے. دین کو سیاست کا ذریعہ بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رحمت کو بھلا دینا، جبکہ قرآن کا اسلام یہ ہے لا اکراہ فی الدین. سورۃ البقرہ 256. دین میں کوئی جبر نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت سے دعوت دو. وقولوا للناس حسنا. سورۃ البقرہ 83. لوگوں سے نرمی اور بھلائی کی بات کرو. یہ دو مختلف اسلام نہیں، ایک اللہ کا اسلام ہے اور دوسرا ملا کا کاروبار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام رحمت، انصاف اور احترام. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت قائم کی تو وہاں صرف مسلمان نہیں تھے، یہودی، عیسائی اور مشرک بھی آباد تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ میثاق مدینہ کے ذریعے سب کو مذہبی آزادی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پرامن غیر مسلم پر ظلم کرے میں قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بنوں گا. ابو داؤد. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کی عبادت گاہوں کے محافظ تھے تو پھر آج کے ملا کلمہ پڑھنے والوں کی مسجدیں کیوں گراتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا جو کسی معاہد غیر مسلم یا پرامن شخص پر ظلم کرے میں قیامت کے دن اس کا مخالف ہوں گا. ابو داؤد.
تو جو لوگ کلمہ پڑھنے والے احمدیوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا مقابلہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کہ احمدیوں سے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا فرعونیت؟ احمدیوں کا اسلام قرآن و سنت کا زندہ نمونہ۔ جماعت احمدیہ وہی اسلام پیش کرتی ہے جس میں محبت، صبر، عدل اور امن کی تعلیم ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا، میرا مذہب یہی ہے کہ دلوں کو محبت سے جیتو، نہ کہ تلوار سے۔ میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آیا ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ احمدی مسجدیں عبادت، خدمت خلق اور امن کا مرکز ہیں، مگر ان مسجدوں کے مینار گرانے والے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سورۃ البقرہ۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے ایک الہی چارج شیٹ ہے جو مسجدوں کے مینار گراتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں۔ مینار گرانے والے ایمان نہیں گرا سکتے۔ مسجد کے مینار گرانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ احمدیوں کو ختم کر دیں گے، مگر وہ نہیں جانتے کہ ایمان کی عمارت پتھروں سے نہیں، دلوں سے بنتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ البقرہ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احمدی مسجدوں کے مینار تو گرا دیے جاتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں بسنے والا ایمان نہ گرا ہے، نہ کبھی گرے گا۔ یہودیوں کا اسلام اور ملا کا اسلام۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہودی علماء نے بھی دین کو تجارت بنا لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو چند سکوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ آج کچھ ملا بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کثیرم من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورۃ التوبہ 34۔ کئی عالم اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہی حال آج کے فتوے فروش ملا کا ہے جو مسجدوں کی حرمت بیچ کر اپنے مفادات کے مینار کھڑے کر رہے ہیں، اور آج کے بعض ملا بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں، ظلم، فتنہ اور خود پرستی کا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ وہ مظلوموں کا سہارا ہے، ظالموں کا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہی احمدیوں کا اسلام ہے۔ چشتیہ میں احمدیہ مسجد کے میناروں کا شہید کیا جانا در حقیقت قرآن، سنت اور انسانیت پر حملہ ہے۔ یہ ظلم اسلام کے نام پر نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وہ ہے جو دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، جو ہر عبادت گاہ کی حرمت قائم رکھتا ہے، جو صبر، انصاف اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اسلام آج جماعت احمدیہ کے پاس زندہ ہے۔ ان کا نعرہ ہی بتاتا ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، مسجدوں کو آباد کرنا، منہدم نہیں، امن قائم کرنا، فساد نہیں، انسانیت کی خدمت کرنا، اس کی تذلیل نہیں۔ اسلام کا اصل پیغام یہی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ سورۃ المائدہ 32۔ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ آخر میں ایک دعا، اے اللہ ہمیں وہ اسلام سمجھنے کی توفیق دے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، نہ کہ وہ جو ملا نے بنایا۔ ہمیں ان ہاتھوں میں طاقت نہ دے جو مسجدیں گراتے ہیں، بلکہ ان دلوں میں ایمان دے جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر 10۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔